إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے. اس فقرے میں یشاء کا کلمہ فکری اعتبار سے اس وقت ہماری توجہ کا مرکز ہے، اور عنوان گفتگو ہے مشیت اور حسین. مجھے احساس ہے کہ تیزی کے ساتھ ایام عزا گزر گئے، اور جتنے مطالب میرے ذہن میں تھے حتیٰ کہ رؤوس اقلام تک، یعنی صرف سرنامے بھی میں گزارش نہیں کر سکا. فہرست وار کہ اس عنوان کے تحت کتنے مسائل قابل توجہ ہیں جو ہماری فکری اور عملی زندگی میں روشنیاں بکھیر سکتے ہیں اور بکھیرتے ہیں. مشیت اور حسین بہت بڑا عنوان ہے، بہت وسیع، بہت عظیم الشان اور بہت عمیق، اور اس موضوع کا ایک عشر عشیر بھی احاطہ نہ کیا جا سکا. لیکن بہرحال کم سے کم یہ ہے کہ عنوان آپ کے ذہنوں میں قائم ہو گیا. کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ مشیت حق متعلق ہوئی اس امر کے، مشیت حق مقتضی ہوئی کہ نبوت مصطفیٰ سے شروع ہو، مصطفیٰ ہی پہ ختم ہو. اب خود یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر اگر 10 دن کیا 30 دن گفتگو کی جائے تو کم ہے، 1 سال گفتگو کی جائے تو کم. مشیت حق مقتضی ہوئی کہ امر نبوت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو اور انہی پر ختم ہو. اور جو حضرات منطق قرآنی، منطق عرفانی اور حقیقت وجدانی سے متعارف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے مشیت حق مقتضی ہوئی کہ نبوت مصطفیٰ سے شروع ہو، مصطفیٰ ہی پہ ختم ہو، بالکل اسی طرح مشیت مقتضی ہوئی کہ ولایت مرتضیٰ سے شروع ہو، مرتضیٰ ہی پہ ختم ہو. اب یہ ایک دوسرا عنوان ہے جس پر مہینوں یا برسوں گفتگو کرتے رہیے، حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث نبوی کی روشنی میں، تو گفتگو پھیلتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے گفتگو پھیلتی چلی جائے گی، روشنی پھیلتی چلی جائے گی.
اسی ضمن میں مشیت کی قسمیں ہیں، مشیت کے مراتب ہیں۔ اسی ضمن میں یہ عرض کیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت جب متعلق ہوتی ہے کسی کے اور وہ اس کو ملک و اقتدار بخشتا ہے تو یہ اقتدار کوئی معمولی اقتدار نہیں ہوتا۔ اپنی کوششوں سے، سیاسی کوششوں سے یا سیاسی بازی گری سے یا جنگ و جدل سے کام لے کر، ظلم و ستم سے کام لے کر، قہر و غلبے سے کام لے کر اقتدار تک پہنچنے والے اور ہوتے ہیں، اور مشیت حق سے جن کو اقتدار ملتا ہے وہ صاحبان ولایت کچھ اور ہوتے ہیں۔ صاحبان ولایت میں پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے قریب ہوں یا نہ ہوں، حق سے ہمیشہ قریب رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی راز و رمز ولایت یہ ہے، جوہر ولایت قربت حق ہے۔ سیاسی اقتدار کے لیے کوششیں کرنے والے کس سے قریب ہوتے ہیں؟ کس کے قریب ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان کے پاس سرمایہ؟ ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ مطالعہ کرتے چلے جائیے، قابیل سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں گے کہ جنہیں اقتدار کی ہوس ہوتی ہے وہ کیا کیا حرکت مذبوحی نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے، وہ کتنے دور ہوتے ہیں وہ حق سے اور حقیقت سے۔ اللہ کا تو تصور ہی نہیں ہوتا جنہیں ہوس اقتدار ہوتی ہے، لیکن جو حق سے قریب ہوتے ہیں انہیں ہوس اقتدار نہیں ہوتی، وہ تو اقتدار کو ٹھوکریں مارتے ہیں لیکن قوتیں انہی کے قدموں میں لوٹتی ہیں۔ یہ فرق ہے۔ مشیت جس سے متعلق ہوتی ہے اس کائنات میں اس کے اقتدار کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ یہیں سے اب ظاہر ہے کہ مفاہیم پھیلتے چلے جاتے ہیں اور مفاہیم کو چھوٹی چھوٹی عبارتوں میں سمیٹ کر گزارش کرنے کے لیے علماء، فقہاء، متکلمین، ادباء اصطلاح سازیاں کرتے ہیں، ترکیبیں تراشتے ہیں، الفاظ اور ٹرمینالوجیز کوائن کرتے ہیں۔ تو لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی ٹرمینالوجی اختیار کرنا چاہے، لفظی بحثیں نہ کریں، جوہری بحث کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت جس سے متعلق ہو اور وہ جس کو اقتدار دے تو اقتدار دے گا نا یا نہیں دے گا؟ اس کے دیے ہوئے اقتدار ہی کا نام ولایت تکوینیہ ہے۔ اور جن کے پاس یہ ولایت ہوتی ہے خود وہ ولایت حق ہی میں ہوتے ہیں، شریک باری نہیں ہوتے، کسی بھی اعتبار سے شریک باری نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح آپ سوچیں گے تو نہ آپ کا توحید کا تصور کامل ہو سکے گا اور صحیح ہو سکے گا، نہ ولایت کا تصور صحیح ہو سکے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ۔ وہی سادہ سی بات ہے جو میں نے اس سے پہلے کسی تقریر میں عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے بھیجتا ہے اپنا نمائندہ بنا کر، اور اس کے نمائندوں کے بھی مراتب ہیں، جسے صاحب اقتدار اور صاحب ولایت بنا کے بھیجتا ہے تو کچھ عطا کر کے بھیجتا ہے نا، یا دست خالی صرف الفاظ دے کر بھیجتا ہے، یا کچھ قوت بھی عطا